وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، نہ برابر ہیں اندھے اور نہ مردے۔ مردے اگر زندہ ہیں تو قبروں میں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتے ہیں جس کو چاہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں ان کو جو قبروں میں ہیں۔ یہ آیت 2 دفعہ پہلے گزری ہے، ایک جگہ سورۃ روم کی ہے اور دوسری جگہ اس سے پہلے سورۃ نمل کی تھی۔ وہاں مضمون ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اس آیت سے ایک مسئلہ چلا ہے هل الموتى يسمعون ام لا، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ تو چند مسائل کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ تینوں مقام میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان الموتى لا يسمعون، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسماع سے مطلق سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ آپ نہیں کھلا سکتے ہیں ان طلباء کو، تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ طلباء کا منہ بند ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ کھلانے والا اللہ ہے۔ جہاں تک آیات کا تعلق ہے تو کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ ان الموتى لا يسمعون، کہ مردے نہیں سنتے۔ رہ گئی حدیث شریف، تو جو لوگ احادیث پڑھ چکے ہیں فضلاء ان کو آسان ہے کہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب ان المیت یسمع خفق النعال، باب ان الموتى یسمعون، باب کلام المیت، مردہ باتیں کرتا ہے، مردہ سنتا ہے، مردہ جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے، اور اس میں صحیح احادیث وارد ہے۔ چنانچہ حفاظ حدیث دنیا کے جتنے شارحین ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء احد سماع الاموات کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے، صفحہ 157۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ وہ واقعہ لے کے آئے کہ ام المومنین یہ اس پر بھی حیران تھی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک یہودیہ آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ ام المومنین نے ان کو بھیک دی۔ اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو ام المومنین حیران ہو گئی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قبر میں عذاب ہے۔ آج یہودی عورت آئی، آپ نے فرمایا عذاب القبر حق۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ ام المومنین کو جس طرح عذاب قبر پر تعجب تھا، سماع الاموات کے بارے میں بھی ان کا تعجب اس درجے کا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد بخاری ابن عمر کی روایت لے آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرکین کے دھڑوں کے ساتھ خطاب کیا تھا، اور جب حضرت عمر نے کہا کہ تتکلم مع الجیف، لاشوں سے بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما انتم اسمع منہم لما اقول لهم، تم میری بات ایسا نہیں سن سکتے جیسے وہ سن رہے ہیں۔ اس واسطے امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاحادیث فی سمع الاموات تبلغ مبلغ التواتر، سماع الموتى کی احادیث متواتر ہیں۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 443۔ عرف شذی شرح ترمذی میں فرماتے ہیں ان ذخیرۃ الحدیث تدل علی ان الموتى یسمعون، احادیث کا ایک ذخیرہ بتاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے
اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لاصحاب اہل الجحیم میں لکھا ہے صفحہ 197 پر، والحق ان الموتى يسمعون، آخر کار ماننا پڑتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها، ہمارے حنفی علماء میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، بل اخذوا من کتاب الایمان والایمان مبنیۃ علی العرف، انہوں نے ایک مثال پکڑی ہے، ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر کلام کیا تو حادث نہیں ہوگا، لأن الموتى لا يسمعون، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں مردے نہیں سنتے۔ بھئی یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، نصوص کا مسئلہ ہے، اس میں امام کیسے انکار کرے گا؟ شاہ سے فرماتے ہیں ملا علی قاری نے غیر مجبور رسالہ لکھا ہے، وَأَثْبَتَ فِيهَا بِأَنَّ أَحَدًا مِّنْ أَئِمَّتِنَا لَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ إِنْكَارِهَا، کہ ہمارا ایک امام نے بھی انکار کا قول نہیں کیا ہے۔ کتاب الایمان کا حال تو یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو گوشت کہا ہے، لیکن کتاب الایمان فی الاکل والشرب ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا لا آکل لحما، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھائی، ثم اکل سمکا، پھر اس نے مچھلی کھائی، تو فرمایا لا یحنس، قسم نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ عرف والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مچھلی کو قرآن میں اللہ نے لحمن طری کہا ہے۔ تو جیسے مچھلی قرآن کی اصطلاح میں گوشت ہے، عرف میں نہیں ہے، اعتبار عرف کا ہوا، اس طرح مردے سنتے ہیں برحق، لیکن عرف کو پتہ نہیں ہے، اس واسطے ایمان اس پر متفرع نہیں ہے۔ لأن الایمان مبنیۃ علی العرف، البحر الرائق جلد 5 فتح القدیر شرح ہدایہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محقق ابن الحمام نے کہا ہے کہ اصل نہ سننا ہے، اور جس جس جگہ حدیث میں ہے کہ سنتے ہیں ماننا پڑے گا۔ تو مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت مل فائدہ فی الانکار ثم الاقرار، کیا فائدہ تھا اس کا؟ قاعدے بناتے ہو کہ نہیں سنتے، پھر کہتے ہو سنتے، مطلب یہ کہ ثبوت سننے کا ہے تو انکار کی کیا ضرورت؟ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری شرح بخاری میں جلال سیوطی کے اشعار نقل کیے، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ قد صحت لنا الآثار فی الکتب، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ، مردے سنتے ہیں سارا جہان قائم ہے، قد صحت لنا الآثار فی الکتب، احادیث صحت کو پہنچ چکی ہے، وآیت النفی معناها ہدی لا یسمعون اے لا یصغون للادب، آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسا نہیں سن سکتے ہیں کہ اب اس سے فائدہ اٹھائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میں بھی سماع الموتى کا قائل ہوں، لیکن حضرت گنگوئی کی کوکب الدری سے بہت تنگ ہوں، بہت پریشان ہوں۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا حضرت گنگوئی کی توجیہ کا رد اگر کوئی بڑا عالم کر لے پھر تو خوش ہوں گے آپ، کہ انعام دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا حضرت نے یہ فرمایا نا کہ بھئی انک لا تسمع الموتى، یہاں کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، مقصود فی الذکر وہ مشبہ ہے، اور مقصود فی الذکر کے لیے جو سبب بنائے ہیں وہ مشبہ بھی ہے۔ زید اسد، زید کل اسد، مقصود بالذکر زید ہے یا اسد ہے؟ زید ہے نا۔ حضرت گنگوئی نے بڑا علمی اعتراض کیا ہے، خوب علماء کرام سن لے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کافر تو سنتے تھے
اب اگر مردے بھی سن رہے ہیں تو مت تشبیہ، تشبیہ کا کیا ہوا؟ یہ بات اس لیے پیدا ہوئی کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ اس توجیہ کے قائل ہے جس میں ہے کہ وجہ تشبیہ عدم سماع ہے، جبکہ اصولی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں ہے، عدم انتفاع ہے، سن کے فائدہ نہ لینا۔ عبد القاہر جرجانی نے دلائل الاعجاز میں، زمخشری نے اساس البلاغہ میں، مبرد نے الکامل میں، مختصر المعانی میں، مفتاح العلوم میں، سب میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ مشبہ مشبہ بہ میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی۔ زید اسد وجہ تشبیہ ایک ہے، وصف شجاعت۔ مشبہ مشبہ بہ میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عدم سماع ہے تو یہ بات سرے سے غلط ہے۔ کیوں؟ کفار تو سن رہے ہیں، اگر کفار سن نہیں رہے تو مکلف کہوں گے، تو عدم سماع تو سرے سے بن ہی نہیں سکتا۔ وجہ تشبیہ ہے عدم انتفاع، سن کر فائدہ نہ لینا۔ کفار سن رہے تھے اور فائدہ کچھ نہیں، قبروں والے سن رہے ہیں قریب سے، فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ مشبہ مشبہ بہ، ادات التشبیہ اور حکم تشبیہ اور وجہ تشبیہ، چار پانچ چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ تو کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں سے، تو کفار مشبہ ہوئے نا، اور مردے کیا ہوئے؟ مشبہ بہ۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم انتفاع، عدم سماع نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ عدم سماع پر مشرکین میں نہیں بنے گا، وہاں تعویل کرنی پڑتی کہ ہاں سن تو رہے تھے فائدہ نہیں لے رہے تھے، تو ایک بنا دو نا، عدم انتفاع۔ جب ایک وجہ تشبیہ بن گئی تو تمام کے تمام علماء بلاغت راضی ہو گئے۔ اب حاصل آیت کا یہ ہوا کہ کافر بھی سنتے ہیں، ایمان نہیں لانا، مردے بھی سنتے ہیں، اب جو عمل کریں گے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دارالعمل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے، فیض الباری میں حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا الذی سمع فی الدنیا ونفعہ لا محالہ اذا سمع ینفع، جس نے دنیا میں سنا اور مانا اس کو فائدہ ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَلَا يَنفَعُ، کافر سنے نا، جیسے ایک شخص کی پٹائی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے کہ آپ کہتے ہیں ہائی ٹھنڈی آئس کریم، ہائی بہترین گرم پلاؤ، اس کی دبادب پٹائی ہو رہی ہے، اس کو آئس کریم پلاؤ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ مولانا انور شاہ صاحب نے ایک رد اور کیا ہے اس توجیہ کا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کافر بھی نہیں سن رہے تھے، اب اگر مردے بھی سن لے تو تشبیہ نہیں ہوگی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یسمعون فی عالمہم وہم یسمعون فی عالمہم فلتفت تشبیہ، وہ سن رہے ہیں عالم برزخ میں، یہ سن رہے ہیں عالم ناسوت میں، اور تشبیہ ہے عدم سماع میں، تو حضرت فرماتے ہیں لطفت تشبیہ، یہ کہنا پھر بھی غلط تھا کہ تشبیہ صحیح نہیں، بہترین تشبیہ ہو گئی ہے، لیکن عالم عالم میں فرق ہو گیا ہے۔ جو مشائخ اور ہمارے بزرگ سماع الموتیٰ کے قائل نہیں تھے، جیسے پنجپیر مولانا یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، ان کے شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ تحریرات حدیث میں لکھتے ہیں 36 مقامات پر کہ میں نے احادیث بار بار دیکھی، میں سمجھ گیا کہ مردے سنتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کسی دن لا کی عبارتیں سنا دوں گا، تحریرات حدیث میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح مولانا پنجپیر صاحب مرحوم نے کہا ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آیا ہے وہاں سنتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نص وارد ہے، تاکہ انکار حدیث کا نہ ہے۔
اس لیے پنجاب کے چتروڑ گڑھی سعید چتروڑ گڑھی وہ اس مسئلے میں متفرد ہے، اور اس کا بڑا جو تھا عنایت اللہ گجراتی وہ متفرد تھا۔ بقیہ تمام علماء توحید والے اور اپنے دیوبند والے سب کے سب سماع الاموات کے قائل ہیں۔ مولانا مفتی کفایت اللہ یا مولانا عزیز الرحمان یا حضرت گنگوئی سے بھی صحیح نقول کے ساتھ سماع الاموات ثابت ہے۔ بس یہی اس مسئلے کا ما لہا و ما علیہا ہے۔ باقی مغربی پاکستان کے علماء کے اتفاق سے کچھ بزرگ تجویز ہوئے تھے کہ اس مسئلے پر کام کریں، اس میں حضرت بنوری بھی تھے، مولانا خیر محمد صاحب بھی تھے، اکوڑا پھٹک کے مولانا عبدالحق صاحب بھی تھے، شمس الحق مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، لیکن آخر کار اتفاق ہوا کہ مولانا سرفراز خان صاحب لکھے۔ چنانچہ مولانا نے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور لکھی، اور حال ہی میں سماع الموتى لکھا ہے۔ اب یہ مسئلہ ابد نشان ہو چکا ہے، جو چاہے جس پہلو سے چاہے اس کو دیکھے۔ لیکن چونکہ علماء اور سلف میں بھی کچھ اختلاف رہا ہے، اس واسطے اس مسئلے میں زیادہ غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سماع الموتى کے قائل ہیں عند القبر، دور سے قائل نہیں ہے، اور عند القبر سماع حسب الحدیث ثابت ہے۔ اگرچہ مردے کے قوا اور حواس ضائع ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ہے سنتے ہیں، اس لیے سننا پڑے گا، تعویل کی ضرورت نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بنا کے رسول بھیجا آپ کو بشیر و نذیر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، نہیں کوئی امت الا خلا فیہا نذیر، مگر اس میں گزرے ہیں پیغمبر۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس تحقیق تکذیب کر چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وبالزبر صحیفے، وبالکتاب المنیر اور واضح کتابیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے کافروں کو، فکیف کان نکیر، کیسے رہا انکار۔